إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة حاضرین جمعہ، رمضان المبارک میں ایک اہم عبادت دعا کی ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، یہ آیت کریمہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے ٹھیک بیچ میں ہے۔ یعنی آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کا موضوع، روزے کا موضوع شروع ہوتا ہے، اس میں مریضوں کے احکام بیان ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے کیا سہولت ہے بیان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے جسٹ بعد یہ آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر اس آیت کے فوراً بعد پھر رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر مریضوں کی بات ہوتی ہے، پھر رات میں شباشی کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، اسی ضمن میں اعتکاف کی بات آ جاتی ہے، تو بیچ میں ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ آپ جا رہے ہیں، اب کہیں تھوڑا سا کراس ہوئے، پھر کسی راہ کو آپ نے اختیار کر لیا، تو چلیے ایک سلسلہ ہے، لیکن یوں ہو جائے کہ آپ جا رہے ہیں اور فوراً آپ پلٹ گئے، اس کو بولتے یو ٹرن۔ جو آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ٹھیک بالکل پلٹ جاتی ہے بات، یعنی بات رمضان کی اور بات اس کے احکام کی اور مسائل کی، اور پھر بغیر کسی تمہید کے، بغیر کوئی بات جوڑے، بغیر کچھ درمیان ملائے، ڈائریکٹ یہ بات بیان ہوتی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب، میں نزدیک ہوں۔ اور نزدیک کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، وہ آگے نزدیک کا معنی بتا دیا، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے بندے کے ہاں دعا کی قبولیت کے وسیلے جمع ہو جاتے ہیں، اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، جب بندہ جیسے ہی رمضان کی شروعات کرتا ہے
روزے کی شروعات کرتا ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، بندہ چھوٹا ہو بندہ بڑا ہو، بندہ نیک ہو بندہ برا ہو، بندہ گنہگار ہو کم یا بندہ گنہگار ہو زیادہ، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بات 100% ہے کہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ جب پیاس برداشت کرتا ہے تو وہ برے سے برا ہے، وہ پیاس کسی بندے کے لیے برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ واش روم میں اندر جا کے نہاتے ہوئے پانی پی سکتا ہے، گھر میں رکھے ہوئے گلاس سے بیوی بچوں سے بھی نظریں بچا کر کے وہ پانی پی سکتا ہے، کھانے کی چیز بھی ضرورت پہ اس کو کھانے کا موقع مل سکتا ہے، خاص طور پہ ضرورت تو زیادہ پانی کی ہوتی ہے بیسکلی، تو وہ اپنی ضرورت تنہائی میں پوری کر سکتا ہے۔ وہ برا ہے، وہ گنہگار ہے، وہ خراب شخص ہے ہماری نظر میں، ہمارا شریعت کے معیار سے بھی بہت سارے جرائم اس کے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اور یہی لیے کا جو لفظ ہے، لیے کس کے لیے، بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کیوں کی ہے، کس کے لیے کی ہے، یہ اتنا بڑا میٹر کرتا ہے کہ یہی کفر و اسلام کا مسئلہ ہے، یہی سنی رافضی کا مسئلہ ہے، یہی سلفی غیر سلفی کا مسئلہ ہے۔ کیوں کرتا ہے کوئی، کس لیے کرتا ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک مشرک ہے، شاید میں نے کبھی کہا بھی ہو، کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، ناداروں کی مدد کرتا ہے، پریشان حالوں کے کام آتا ہے، مسلمان بھی ہے، وہ بھی کچھ ایسا کرتا ہے یا کم کرتا ہے، مگر دونوں کے انجام میں بہت فرق ہے۔ ایک کا انجام اگر اسی پہ کفر پہ ہوتا ہے تو جہنم ہے، اور ایک کا انجام اگر اس کی موت اگر آتی ہے توحید پہ تو کبھی نہ کبھی جنت ہے۔ یہ انجام کا فرق ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال آتا رہتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ کیوں ہے ایسا کیسے ایک برے سے برا آدمی صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے، اور پھر ابو طالب کو مسلمان بنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ یہی جذبہ تھا نا کہ سیدنا حضرت ابو طالب نے، یہ ادب کے الفاظ تو ہم بولیں گے، احترام کے الفاظ تو بولیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے چچا تھے اور آپ کی مدد کی تھی، تو کفر کی وجہ سے ادب میں ہمارے فرق نہیں پڑنے والا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بڑی مدد کی تھی نا، تو وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اتنی ساری مدد کی ہے، ساری زندگی کی ہے، تو ساری زندگی مدد کی ہے، سینچا ہے اسلام کو اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے، اپنے زور بازو سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان کو کھڑا کر کے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں اپنے بچوں کو اور اپنے نطفے کی اولادوں کو سائڈ کر کے اور بچایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک بار آدمی سوچتا ہے یار کیسے جہنم میں جائے گا، کیسے جائے گا، یہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ بعض لوگوں کا اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ لیے کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ لیے کا ہے۔ آپ نے کیا کس کے لیے؟ اگر آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، کسی بھگوان کو آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ نے برہمانڈ کا رچیتا آپ نے اپنے طور پہ مانا ہوا، کوئی دیوتا آپ نے مانا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ بندر کے لیے کر رہے ہیں، آپ بلی کے لیے کر رہے ہیں، آپ فلاں انسان کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا انٹینشن ہے ہی نہیں۔ تو جو جنت دینے والی ذات ہے، اگر آپ کے عمل کا انٹینشن اس کے ساتھ نہیں ہے تو زیرو ہے، زیرو ہے، اس کو کوئی پاور نہیں ہے۔ لیے بھائی آپ کے گاؤں میں کوئی آ گیا، وہ آیا ہے ہمارے پاس، وہ آیا ہے ہمارے پاس، اس کی گاڑی ہمارے لیے آئی ہے، وہ گفٹ ہمارے لیے آیا ہے، اب اس نے ملاقات مجھ سے کی ہے، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اب ادھر وہ نماز پڑھنے آ گیا تھا تو آپ سے سلام ہو گیا، پھر نکل گیا، تو میرے لیے آیا نا، آپ کے لیے کیا وہ اہم ہوگا؟ آپ کے لیے وہ کچھ اہم نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے آیا نہیں ہے۔ کوئی سامان آپ کو مل گیا، آپ فلاں کے لیے لایا تھا لیکن دکھ نہیں رہے ہیں، لیجیے آپ ہی کھا لیجیے گا،
کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کھا بھی لیں گے لیکن آپ کے نظر میں اور آپ کے دماغ میں اس کے سامان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی. اور جس نے نہیں کھایا اس کو پتا چلا کہ میرے لیے فلاں چیز لے کے آئے تھے لیکن میں تھا نہیں، کسی دوسرے کو کھلا دیا، تو بھی اس کو لگے گا کہ میرے لیے. یہ لیے بہت میٹر کرتا ہے. میرے لیے تو یہ اللہ کے لیے جب روزہ رکھا نا اور اللہ کے لیے پیاس برداشت کی، میں اس نقطے کی وضاحت کر دوں تو یہ لیے جو ہے نا اس کے سینے کے گرد کو صاف کرتا ہے. اللہ کے لیے، یہ لیے جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ چیز اس کے سینے کے گرد کو صاف کرتی ہے. اور سینے کی گرد جب صاف ہوتی ہے تو دعاؤں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، قبولیت کے وسیلے مل جاتے ہیں. تو کہا اس لیے رمضان کے احکام و مسائل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر کیا. پھر اس آیت سے پہلے اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اس کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کی بزرگی کا ذکر ہے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جتنا ہی بڑا ہوتا جاتا اتنا ہی ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے. جتنے ہی بڑے منصب پہ چلا جائے گا، پردھانی سے لے کر کے اگر وہ مکھیہ منتری پر چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک تو پروٹوکول کا مسئلہ ہے، ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ایک اس کی مصروفیات کا مسئلہ ہے، تمام مسائل ہیں بہت ساری. خالی تکبر نہیں وجہ ہو جاتا. بھئی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مل پاتے تو کہتے ہیں وہ بڑا آدمی بن گیا، متکبر ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں. وہ مسئلے ہی ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آپ سے مل نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ دنیا داری آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس تک رسائی پانا، اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. جب اللہ کی بڑائی کا ذکر ہوا، اس کی بزرگی کا ذکر ہوا تو وہم نہ ہو جائے بندوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت عظیم ہے، وہ ہماری کیسے سنے گا، ہم گنہگار ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے چہرے گندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات پہ کیوں توجہ کرے گا. اس لیے لاؤ دنیا میں کچھ اولیاء اللہ کو ڈھونڈ لیں، کچھ اللہ کے انبیاء کو ڈھونڈ لیں، کچھ نیک لوگوں کو ڈھونڈ لیں، کچھ درگاہوں کو ڈھونڈ لیں، کچھ مزاروں کو ڈھونڈ لیں، کچھ اور چیزیں ڈھونڈ لیں، ان کے سامنے اپنی عرض رکھیں، اپنی گزارش رکھیں، یہ ہماری عرض یا ہماری گزارش اللہ کے حضور پہنچا دیں گے. کہا نہیں، بات یہ نہیں، کہا یہ نہیں، ایسا نہیں شبہ ہونا چاہیے. اللہ عظیم ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں سنتا ہے. فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے اگر میرے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتائیے میں بالکل نزدیک ہوں. میں ہر گنہگار کی دعا سنتا ہوں، ہر نیک کی بھی دعا سنتا ہوں. دعاؤں کے مسئلے میں نہ تو یہ کنفرم ہے کہ کسی پیغمبر کی دعا ٹالی نہیں جائے گی، اور نہ تو یہ کنفرم ہے کہ حتیٰ کہ مشرک بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول ہونے پہ آئے گی تو مشرک کی بھی ہو سکتی ہے، رد ہونے پہ آئے گی تو نبی کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے. مخلوق سب اس کے ہیں، پیدا سب کو اس نے کیا ہے. مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے. وہ عظیم ہے، برتر ہے، لیکن دعائیں سب کی سنتا ہے. پھر بیچ میں ہے کہا اس لیے پتہ چلا کہ دعا مغز ہے رمضان کا، دعا مغز ہے روزوں کا. دعا یعنی جو کچھ آپ چاہیں طلب کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، درجات کی بلندی مانگ لیں، جنت میں داخلہ مانگ لیں، جہنم سے اجتناب مانگ لیں، اولاد کے لیے رزق مانگ لیں، اپنے لیے عافیت مانگ لیں، تندرستی مانگ لیں، نعمتوں کی پائیداری مانگ لیں، سب کچھ مانگ لیں. تو یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے وہ رمضان کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا، اس نے مجھ پہ درود نہیں بھیجا. یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہی یہ بات؟ اس لیے کہی کہ گویا بہت بخیل آدمی ہے وہ. اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں بخیلی سے. بخیلی بہت خراب چیز ہے. بخیلی، کنجوسی پورے سماج کو خراب کر دیتی ہے. سماج میں کارے نہیں ہو پاتے، سماج میں کام نہیں ہو پاتا ہے، سماج کے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو پاتا ہے. سماج کے اگر بیشتر لوگ بخیل ہیں تو وہ نکلتا ہی نہیں ان کے کچھ جیب سے. وہ اپنا جسم خرچی نہیں کرنا چاہتے، اپنا ٹائم دینا ہی نہیں چاہتے. تو بخل. تو اگر اللہ کے رسول کے پاس ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہوا کسی کے پاس اور اس کی زبان اگر نہیں ہلی
وہ ایک لفظ نہیں بول سکا تو مطلب بہت بخیل ہے، منہ سل کر کے بیٹھا ہوا ہے. مطلب وہ کہیں ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتا، کسی کی تعریف ذرا سے نہیں کر سکتا. بھائی خوشامد الگ ہے، تعریف الگ ہے. کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتا، جزاک اللہ نہیں کہہ سکتا. مطلب دینا اللہ کو لگتا اسی کو دینا، وہ جزاک اللہ نہیں بول سکتا. کوئی ایک بات نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں بول سکتا کہ بخیل اتنا زیادہ ہے کہ زبان کا بھی بخیل ہے. تو کہا یہ آدمی بیکار ہے، پھر بیکار ہے. دوسرا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انسلخ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرْ لَهُ، کہ دوسرا آدمی وہ ہے اس کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان داخل ہوا اس پہ اور رمضان کو پایا، ثم انسلخ، پھر پورا رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. یعنی رمضان میں اتنے اچیو ہیں، اتنی کامیابیوں کی چیزیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اس طریقے سے ہیں، اتنی کثرت سے ہیں، اتنی آسانی سے ہیں، کثرت سے اور آسانی سے ہیں کہ بندہ اپنا سب کچھ معاف کروا سکتا ہے. لیکن اگر نہیں معاف کروا سکا، نہیں مانگ سکا، نہیں طلب کر سکا، تو پھر ہے ہی اس کا خراب دل، ہے ہی اس کی خراب آنکھیں، ہے ہی اس کی خراب زبان، ہے ہی اس کے خراب ہاتھ، ہے ہی وہ بیکار دل. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ عِنْدَهُ الْكِبَرَ، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، فَلَمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وہ اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکے. بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ جوانی میں تو آپ خود ہی بینیفٹ ان سے لیتے ہو، کم سے کم گھر کی رکھوالی ہی کا بینیفٹ لیتے ہو، بچوں کے دیکھنے کا ہی فائدہ ملتا ہے آپ کو. اماں بچے کو کھلاتی ہیں، ابا دکان پہ ٹہل کے چلے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جب تک طاقت ہے ان کے پاس تب تک تو بات ہی الگ ہے. ان کے پاس جب طاقت نہیں رہی، جب بڑھاپے میں آ گئے، کام بند ہو گیا، صرف آنکھیں رہ گئیں، صرف گفتگو رہ گئی، تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی خدمت کر کے اپنے نام پہ جنت نہیں کر پایا تو وہ بھی بڑا بیکار آدمی. یعنی چھوٹا سا تو پیریڈ ہے، 4 سال 5 سال 10 سال کا، وہ پیریڈ اس نے اپنی جنت کے لیے وہ نہیں استعمال کر سکا تو بڑا بدنصیب ہے. تو اس میں سے رمضان کا بھی ذکر کیا. تو رمضان گویا سب چیزیں لے لینے کا مہینہ ہے، اور دعاؤں سے ہم کو وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. دعا اصل میں عبادت کی جڑ ہے، عبادت کا مغز ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں روایت پڑھی، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اب دعا ہی عبادت ہے، یہ بات کیوں کہی حدیث میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے دعا کیجیے. یہ گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ دعا آپ کی کثرت سے اللہ سے ہونی چاہیے، کہ دعا میں جو آپ کا رابطہ آپ کے پروردگار سے ہوتا ہے، جو تعلق جڑتا ہے، جو عاجزی ہوتی ہے، جو ذلت ہوتی ہے، وہی عبادت کی اصل ہے. عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ غایت الخشوع للہ، غایت الحب للہ، غایت التعظیم للہ، آخری درجے کی عاجزی اللہ کے سامنے، آخری درجے کا خوف اللہ کے سامنے، آخری درجے کی تعظیم اللہ کے سامنے. اور کسی سے کچھ مانگنا یہ ذلت کا آخری درجہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ مانگنے سے ہمیشہ اوائڈ کریں، مانگنے سے ہمیشہ اوائڈ کریں. جیسے آپ کا کوڑا گر گیا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور گر گیا تو اٹھا لو خود ہی، پانی لینا ہے تو خود ہی لے لو. مانگنے سے تربیت کے لیے بچوں سے مانگیں، پانی وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں ہونا چاہیے کہ مانگنے سے اوائڈ کرنا، حتیٰ کہ جائز مانگنے سے بھی، اللہ کی کوئی مجبوری، مانگنے سے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ مانگنے میں ذلت ہے. اور یہ جو مانگتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو گویا یہ آخری درجے کی عاجزی ہے. آخری درجہ، ہاتھ پھیلا دیا، دونوں ہاتھ ایسے، کون ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے؟ آج دنیا میں اگر کوئی مانگنے والا بھی ہے تو وہ بھی بہت دفعہ ہاتھ ایسے نہیں پھیلاتا، بہت دفعہ پھیلا دیتا ہے، ایک دم آخری درجے کی عاجزی. تو دعا میں کیا ہے کہ جو عبادت کی روح ہے، عاجزی، ذلت، سر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دینا، جو اپنی سب سے معزز چیز ہے. آدمی ایسے نہیں ہوتا کسی کے سامنے، اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، بادم کھڑے ہو جانا، ہر چیز چھوڑ دینا اللہ کے لیے، یہی تو ہے عاجزی، یہی ہے ذلت. تو اللہ کے سامنے جو عبادت کی اصل ہوتی ہے ذلت، وہ ذلت اس میں دعا میں ہے. کسی بھی عبادت میں جو آپ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا اور ذکر، ذکر کو بھی ہم دعا بولتے ہیں، صبح کی دعا، شام کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہ دعا ہی ہے نماز.
آپ نماز جب پڑھتے ہیں، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اعلان کیا ایک بار کہ اللہ کی بڑائی کے سامنے کوئی بڑا نہیں۔ کائنات کی ہر چیز، بھوک بھی چھوٹی ہے، پیاس بھی چھوٹی ہے، تعلقات چھوٹے ہیں، رابطے چھوٹے ہیں، دکان چھوٹی ہے، امی چھوٹی ہیں، ابو چھوٹے ہیں، سارے رشتے، سارے تعلقات، ہر گفتگو، ہر کھانا، ہر پانی، ہر چھوٹا بڑا آپ نے اوائڈ کر دیا سب کو، اور آپ نے رخ قبلہ کی طرف کیا، ہر طرف سے رخ پھیر لیا، اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے آپ نے سب چیز چھوڑ کر کے نیت باندھ لی اللہ کے حضور میں، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور دعائیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، اور آخر میں آپ سر لے جا کر کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ روح جو عبادت کی ہے یہ دعا میں ہے، بلکہ پوری عبادت میں یہی دعا موجود ہے، اور انسان کو یہ دعا توحید کا مسئلہ بھی سکھاتی ہے، توحید کا مسئلہ بھی سکھاتی ہے، توحید کا مسئلہ بھی کھلتا ہے کہ وہ شکر کس کا کرتا ہے، وہ نیاز کس کی کرتا ہے، وہ نظر کس کی کرتا ہے، وہ کس کے نام پہ مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے، یہ دعا سکھاتی ہے۔ یہی چیز فرق کرتی ہے کون سلفی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون نہیں ہے۔ تم کو خوشی ملی ہے، تم کو مسرت نصیب ہوئی ہے، تم نے نیاز کس کی مانی، تم نے نیاز کس کی مانی، تم نے مٹھائی بانٹنے کا عزم کس کے وسیلے پہ کیا، کس کے صدقے میں کیا ہے، اللہ کے لیے کیا، غیر اللہ کے لیے کیا۔ تمہیں غم آیا ہے، تمہیں مصیبت آئی ہے، تم نے غم کا مداوع کس کو ڈھونڈا ہے، تم نے یا اللہ المدد کہا یا علی المدد کہا، یا اللہ المدد کہا یا غوث المدد کہا۔ دعا کلیئر کرتی ہے انسان کی توحید کو، کہ انسان کی توحید کتنی پختہ ہے، کتنی کمزور ہے۔ ہماری دعائیں ہماری توحید بتاتی ہیں، تمہاری دعائیں تمہاری توحید بتاتی ہیں، دعائیں توحید کے فرق کو بتاتی ہیں۔ تم ذوالجناح کو پکارتے ہو کہ اللہ کو پکارتے ہو، ذوالفقار کو پکارتے ہو کہ اللہ کو پکارتے ہو، ابو لولو فیروز مجوسی قاتل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بنا کے اس کو پکارتے ہو کہ اللہ کو پکارتے ہو، کس کو پکارتے ہو تم؟ یہ دعا توحید کو کلیئر کرتی ہے، یہ اتنی ہے، اسی لیے عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ہماری توحید کو، ہماری عبادت کو کلیئر کرتی ہے، اور دعا بندے کو توحید سکھاتی ہے، دعا بندے کو اللہ کے در سے جوڑے رکھتی ہے۔ کوئی ایک بھی دعا ایسی نہیں۔ میں کہتا ہوں کسی بدعتی کو اگر سمجھنا ہو توحید تو صرف دعا کی کتاب پڑھ لے، صرف دعا کی کتاب پڑھ لے، صرف اللہ کے رسول کی دعائیں پڑھ لے، کسی ایک دعا میں کوئی ایک شرک کا ذرہ دکھا دے۔ میں کوئی دعائیں بتا دوں اشارے میں آپ کو، آپ نماز پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ دیکھیے اس میں کہاں سے کوئی شرک ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آپ دعاؤں میں کتنا سوز ہے، کتنی عاجزی ہے۔ ایک پیغمبر، آخری پیغمبر جس کی تعریف تو تم بھی کرتے ہو، سید الانبیاء، سید الاولیاء، حب اللہ، حبیب اللہ، محب اللہ، محبوب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے القاب تم دے تو اتنا جلیل القدر، اتنا عظیم پیغمبر، مگر اللہ کے سامنے کتنا عاجز ہے۔ الہی میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، الہی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، الہی مجھ کو میرے نفس کے حوالے لمحہ بھر نہ کرنا، الہی میں تیری نعمت چلی نہ جائے اس کا سوال کرتا ہوں، الہی میں بخیلی سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں عمر کے اس مرحلے میں چلا جاؤں جس میں آدمی پردہ بے پردہ نہیں کر پاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، الہی میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس دل سے جو ڈرے نہیں، واعوذ بک من دعا لا یسمع، اور دعا سے ایسی جو سنی نہ جائے، ومن نفس لا تشبع، ایسے دل سے جو آسودہ نہ ہو، ومن علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ عظیم الشان پیغمبر، قرآن پاک میں دعائیں ان کی بھری پڑی ہیں، پیغمبروں کی دعائیں دیکھ لو کیا دعائیں انہوں نے کی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعائیں، صاحب جلال موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر جلال والے پیغمبر، ان کا سر اللہ کے بارگاہ میں جھکا ہوا دعا کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی دعاؤں میں غور کر لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وقت کی ختم ہو چکا، میں ایک بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
تو میرے بھائیوں یہ دعا، یہ اللہ سے اٹیچمنٹ ہے، یہ اللہ سے قربت ہے، یہ اللہ سے نزدیکی ہے۔ یہ صرف مانگنے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا، مانگیے اللہ سے، وہ تو ہے ہی، ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اور شاید کہہ بھی چکا ہوں کہ کوئی گنہگار سے گنہگار بندہ، وہ بیڑی پیتا ہو، وہ تمباکو کھاتا ہو، وہ سگریٹ پیتا ہو، وہ گنہگار ہو، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہو، اس کے بال غلط طریقے سے کٹے ہوئے ہوں، ٹخنے سے نیچے پیجامہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا در چھوڑو گے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کا در نہیں چھوڑنا، کسی مولوی کے بہکانے میں نہیں آنا جو بدعتی مولوی بتاتے ہیں۔ آپ گنہگار لاکھ صحیح مگر دروازہ نہیں چھوڑنا۔ جس دن دروازہ چھوڑ دو گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، الہی میں گنہگار ہوں مگر تجھ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، الہی میں تیری نافرمانیاں کرتا ہوں مگر بیٹے کی اس پریشانی میں اور وہ بیمار ہے اس کی صحت کے لیے دعا تجھ سے مانگوں گا، دے گا کون؟ تیرے سوا دینے والا کون ہے؟ میں تجھ سے ہی مانگوں گا، تجھ سے ہی گڑ گڑاؤں گا، تیرے سامنے پیشانی رکھوں گا۔ میں گنہگار سے ہی، میں بیڑی پینے والا، میں سگریٹ پینے والا، لیکن الہی میں تیرے در کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں۔ یہ در نہیں چھوڑنا، یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ قربت ہے، یہ تعلق ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ننھا سا بچہ اپنے بابا جانی سے شکایت امی کی بھی لگاتا ہے، ابو کی بھی لگاتا ہے، محلے کے سارے لوگوں کی لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ بابا جانی سے اس کو اٹیچمنٹ ہے، اس کو تعلق ہے، اس کو ربط ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا رابطہ بناؤ، ایسا تعلق بناؤ، تو کسی نے گالی دی ہو تو آپ کو میں اللہ سے بتا دوں گا، کسی نے ستایا ہو تو آپ کو ظہر میں جاؤں گا ابھی اللہ سے بول دوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا۔ آپ کو جوتے کی تسمے کی ضرورت ہو اللہ سے کہو، آپ کو بچوں قلم کی ضرورت ہو اللہ سے کہو۔ آپ بہت ساری چیزیں دنیا کی اپنی محنت سے کماتے ہو، اپنی محنت سے طلب کرتے ہو، لیکن ایک بار دل میں ایک خیال آنا چاہیے، اللہ سے بھی تو مانگ لیا کرو، اللہ سے بھی تو طلب کر لیا کرو۔ صحت، ڈاکٹر کے ہاں علاج کرانے آپ لے گئے، جو ناکام ہو جاتے ہو تو دعا کی طرف آتے ہو، پہلے ہی اللہ سے رجوع کر لیا کرو۔ دوائیں کرانے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ دعا ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک تعلق ہے۔ آپ اپنی بات شیئر کس سے کر رہے ہو؟ آپ اپنی بات کہتے کس؟ جیسے آپ اپنے دوست سے اپنی بات کہتے ہو، اپنا غم اسے بتاتے ہو، اپنا غم اسے شیئر کرتے ہو، بیٹے کا غم، بہو کا غم، بیوی کا غم بتا دیتے ہو، اور وہ ساری الجھنیں اس سے شیئر کر دیتے ہو، سارے محلے میں پرچار کر دیتا ہے۔ بھائی ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنا غم اللہ سے شیئر کر، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں سجدے میں رکھ کر کے اپنے آنسو اللہ کے سامنے، اللہ میرے دکھ ہے، مجھے پریشانی ہے، میں ان باتوں سے پریشان ہوں، رو رو کے بیان کر دے، سب سارے دکھ بیان کر دے، رکھ دے اللہ کے اگر میں اس لائق ہوں گا اللہ دے گا، میں اس لائق نہیں ہوں گا اللہ کہے گا بندے تو نے بنگلہ مانگا تھا، بندہ تو مزدوری کرتا رہا، تو نے زندگی بھر ایک گھر مانگا، میں نے تجھے گھر نہیں دیا، تجھے کرائے کے گھر میں رہنا پڑا، لیکن کرائے کے گھر میں اس لیے رہنا پڑا کہ یہ گھر تیرے لائق میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس گھر کے بدلے جنت میں نے تیرے لیے دسیوں گھر تیار کر کے رکھے ہیں۔ جیسے بابا جانی بچے سے کہتے ہیں بیٹا وہ چاقو چھوڑ دے، اس چاقو کے عوض میں تجھے 10 آئس کریم لا کے دیتا ہوں، مگر وہ چاقو چھوڑ دے کیونکہ چاقو تیرے لائق نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، معذرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنا بندہ ہم کو بنا دے، اللہ قبول فرما لے، اللہ وہ عاجزی ہمارے سینوں میں ڈال دے جو ہم کو ہمارے پروردگار سے ملا دے، تعلق بنا دے۔ آمین و السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔